بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ زبان دانی کی تعلیم میں کسی مضمون یا عبارت کے متن یا نفس مضمون کو سمجھنا اور اس کا مفہوم اخذ کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں طلباء کی فہم و اخذ کرنے کی استطاعت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کسی مضمون یا تحریر کا کوئی اقتباس ایک مختصر عبارت کی صورت میں دے دیا جاتا ہے اور اس پر چند سوالات مرتب کر کے طلباء سے کہا جاتا ہے کہ وہ متعلقہ عبارت کو پڑھ کر ان کے سوالات کی جوابات تحریر کریں اور عبارت کے لیے کوئی مناسب عنوان تجویز کریں۔ تو اس قسم کی جو تحریر یا عبارت ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے 2-3 مرتبہ پڑھ لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کو سمجھا جا سکے۔ نصابی ضرورت کے تحت ہماری 10ویں کلاس کے پرچے میں 10 نمبر کا سوال ہے تفہیم عبارت کا، جس میں ایک مختصر سی عبارت ایک اقتباس یا پیراگراف ہوتا ہے اور اس کے نیچے اسی میں سے کچھ سوالات جو ہیں وہ دیے گئے ہوتے ہیں، ان کے جوابات دینا ہوتے ہیں۔ یہ 10 نمبر حاصل کرنا انتہائی آسان ہے اگر ہم اس عبارت کو ذرا غور کے ساتھ پڑھ لیں تو۔ ہماری شامل نصاب عبارت میں سے ہماری پہلی عبارت ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے سوالات جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفہیم عبارت نمبر 1 ہے، پنجاب کی حدود ان دنوں غزنی تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفعتاً مغلان پر جا کر ڈیرے ڈالے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی آ نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنا شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ آپ نے دیکھا یہ ایک پیراگراف ہے، چند جملوں پر مشتمل۔ اب اس میں سے سوالات دیکھتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو غور سے سنا اور پڑھ لیا تو یقیناً جو ہے وہ آپ ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ دینے کے قابل ہوں گے۔ پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی، کس زمانے میں؟ راجہ جے پال کے زمانے میں پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال پنجاب کا راجہ تھا اور سبکتگین غزنی کا حکمران تھا۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے۔ کون لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے؟ غزنی کے لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے۔ وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ شدید سردی اور برف باری کی وجہ سے وہاں پر رضائی کا گزارا نہیں تھا۔ یہ 5 جوابات ایک ایک فکرے اور ایک ایک سطر پر مشتمل جوابات، جب ہم اس کا جواب جو ہے وہ درست املا کے ساتھ، خوبصورت لکھائی کے ساتھ تحریر کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ممتحن ہمیں 10 میں سے 10 نمبر نہ دے۔ تفہیم عبارت نمبر 2 ہے، آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے، جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ والا نامہ سے مراد ہوتی ہے خط۔ مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط سے جو انہوں نے شیخ عبد الحمید کو لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سری نگر 2 مختلف جگہ ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض کریں کہ کشمیر ملک کا نام ہے اور سری نگر دارالسلطنت ہے۔ مقدمات جو بھی ہوں سری نگر میں ہوں گے،
اور جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان کو زیادہ مدت وہاں ٹھہرنا نہ پڑے گا۔ شیخ عبد الحمید صاحب کا خط مجھے آج آیا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ نعیم الحق صاحب کا سفر خرچ کشمیر کمیٹی کی طرف سے ادا ہونا چاہیے، لیکن مجھے یاد ہے کہ سید صاحب موصوف اس حقیر رقم کو جو سفر خرچ کی صورت میں ان کی خدمت میں پیش کی جائے گی قبول نہ کریں گے، اور یہ کام فی سبیل اللہ مسلمانوں کے لیے کریں گے۔ کشمیر کمیٹی کے پاس زیادہ فنڈ نہیں ہیں، ورنہ میں خود سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا۔ اس واسطے مہربانی کر کے ان کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر آپ بلا کسی قسم کے معاوضے اور سفر خرچ کی خدمت کریں تو اللہ کے نزدیک اجر جزیل کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور صورت میں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، عبارت کو آپ نے سنا، اس کو غور سے پڑھیے گا ضرور۔ اس کے سوالات دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے مکتوب الیہ سے کیا کہا، خلاصہ لکھیے۔ مکتوب الیہ یعنی کہ جس شخص کو وہ خط لکھ رہے ہیں ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے مکتوب الیہ سے کشمیر کے دارالسلطنت سری نگر میں مقدمات کی پیروی کے لیے فی سبیل اللہ سفر کرنے کی درخواست کی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، سفر خرچ سے کیا مراد ہے، تفصیل سے لکھیے۔ سفر خرچ سے مراد راستے کا خرچ یعنی کرایہ وغیرہ اور راستے میں قیام و طعام کے اخراجات تھے۔ اس پیراگراف کا عنوان لکھیے۔ سوال ہے، اس پیراگراف کا عنوان ہے علامہ اقبال کی کشمیر کے لیے محبت۔ سوال نمبر 4 ہے، سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سری نگر کیوں بلایا گیا؟ آپ نے جو ہے وہ اس پیراگراف میں اس کے متن میں جو ہے اس بات کا جواب آسانی کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں۔ سید نعیم الحق کو مقدمات کی پیروی کے لیے سری نگر بلایا گیا۔ سوال نمبر 5، اجر جزیل کے معنی لکھیے۔ اجر جزیل کا معنی ہے بہترین صلہ۔ اس کو غور سے پڑھیے گا ضرور، اس کو لکھیے گا ضرور۔ کوئی سوال یا کوئی تشریح طلب بات ہو تو آپ کامنٹس کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئندہ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔